ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکائے گوشہ عافیت کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے روزہ کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں اللہ رب العزت نے روزہ کی فرضیت بیان کرتے ہوئے ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل ہو جائے تمہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کو فرض کیا، یعنی یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ ہاں اس کی مقدار میں، معیار میں، حیت میں ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے روزہ کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی رنگ میں ہر امت کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کیا جاتا رہا ہے۔ تو دوسری بات جو بتائی گئی کہ روزہ کا اولین بنیادی اور اصل مقصد کیا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ اگر تقوی انسان کی سمجھ میں آ جائے نا تو پھر روزے کا سارا فلسفہ اور روزے کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ تقوی کو اگر پورے دین کا خلاصہ، مغز، نچوڑ اور اس کی روح کہہ دیا جائے تو یہ کوئی بے جا بات نہیں ہوگی، یعنی تقوی پورے دین کا جوہر ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور آگے خود عبادت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے ایک اور جگہ پر عبادت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی، اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقوی کی دین میں اہمیت کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں تقوی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ اے عزیز، اگر اللہ کے خزانے کے اندر تقوی سے زیادہ اہم کوئی چیز ہوتی تو وہ لازماً اس کی وصیت کرتا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر دو۔ تو امام صاحب اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی، میں پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کرتا چلا آیا ہوں اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خزانوں میں تقوی سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو پھر لازماً وہ اس کی وصیت کرتا۔ تو اس نے اگر پہلے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی تقوی کی وصیت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی بڑی انمول چیز ہے، اور تقوی اتنی انمول چیز ہے کہ یہ اللہ دین کا وہ چراغ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے خزانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، تقوی کے ذریعے سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی تقوی ایک کنجی ہے جس سے ہر تالا کھل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کے آغاز سے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو قرآن جو کتاب ہدایت بن کر آیا ہے، اس ہدایت سے استفادہ کرنے کی شرط کیا ہے؟ تقوی۔ قرآن آیا تو ساری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ھدی للناس، یہ ساری کائنات کے لیے، کائنات انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ مگر قرآن نے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اس سے استفادہ صرف وہی کر سکیں گے، اس کی ہدایت سے اپنے دامن کو صرف وہی بھر سکیں گے کہ جن کے سینے کے اندر، جن کے دل کے اندر تقوی ہو۔ تو آپ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ اگر اللہ کی محبت، معرفت اور اس کی ولایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے، اور اس سے بڑا اعزاز، آنر اس کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کسی انسان سے پیار کر رہا ہو، کسی انسان کو اس نے اپنا دوست بنایا ہوا ہو۔ تو اللہ کی محبت، ولایت۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہونا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ جب وہ ان کو دوست بنا لیتا ہے تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی زندگی سے ہر قسم کے خوف اور غم کو اللہ نکال دیتا ہے۔ اور آگے ان کی نشانی کیا بیان کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک ایمان، اور ایمان کے ساتھ وہ تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت، ولایت، دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کی شرط بھی، اس کا ذریعہ بھی تقوی ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو اللہ کہتا ہے اس کا بھی طریقہ تقوی۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا جو بہترین انجام ہے وہ تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھے اعمال ہم کرتے ہیں وہ شرف قبولیت حاصل کر لیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پانا شروع کر دیں تو اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے اعمال کو قبول کیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ ڈائلاگ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان ہوا۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، اور بعض وجوہات کی بنا پر قابیل حابیل سے جیلس تھا، اس سے حسد تھا اس کے ذہن میں۔ تو دونوں بھائیوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اس دور کا اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس قربانی کو کھا جاتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ ٹھیک ہے یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو لہٰذا دونوں بھائیوں نے جب قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی اس کی قربانی آ کر آگ کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہ کھایا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے بھائی کی قربانی کا قبول ہو گئی ہے۔ اب بڑے بھائی کے اندر ایک حسد کی آگ بھڑکی اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹے نے اصولی بات بتائی کہ بھائی جان
مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو تم جائزہ لو کہ تمہارے اپنے اندر کہاں کمی ہے, تمہارے اپنے اندر کہیں تقویٰ کی کمی ہوگی. تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف تقویٰ والوں کے اعمال کو قبول کیا کرتا ہے. تو آپ شرف قبولیت پانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, آپ چاہتے ہیں میں قبول ہو جاؤں, میرے اعمال قبول ہو جائیں, تو اس کے لیے بھی ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اسی طرح ہر کوئی چاہتا ہے ہم میں سے کہ ہمارے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں, ہم جدھر جائیں, جس معاملے میں آگے بڑھیں, جس کام کو کریں اس میں آسانیاں ہوں, دشواریاں, تنگیاں, مشکلات, پریشانیاں, ٹینشنیں, رکاوٹیں, مخالفتیں, مزاحمتیں نہ ہوں یا کم سے کم ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس حالت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ بھی تقویٰ ہے. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. دیکھیں یہ وعدہ قرآن کر رہا ہے, خالق کائنات کر رہا ہے, کیسا زبردست وعدہ ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں, کسی دشواری میں پھنس جائے, کوئی اور ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے, کوئی دکھ تکلیف آ جائے, تو اس سے باہر آنے کو ہر کوئی چاہتا ہے, اور ہر کوئی اس کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے, کوششیں اور کاوشیں بھی کرتا ہے. اور قرآن تقویٰ کے ذریعے اس کی بھی ضمانت دے رہا ہے. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے, ہر مشکل سے, ہر مسئلے سے نجات کا راستہ بنا دے گا. یہ دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شدید خواہشات ہیں, اور یہ سارے کے سارے انعامات ایک تقویٰ کے اوپر مل رہے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رزق کی فراوانی ہو, کھلا رزق ملے, اور رزق کے لیے دنیا کیا کیا کچھ نہیں کر رہی ہے. تو قرآن تقویٰ والوں پر وعدہ کرتا ہے, تقویٰ والوں سے وعدہ کرتا ہے. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ رزق کا جو لفظ ہے نا, یہ ہم بڑے محدود معنوں میں لیتے ہیں. ہم رزق سے مراد صرف لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اللہ کی طرف سے بندوں کو جو نعمت, جو ضرورت ملتی ہے وہ ساری کی ساری قرآن کی اصطلاح میں اس کو رزق کہا جاتا ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رزق صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے دسترخوان پر پڑا ہوا ہے, بلکہ آنکھوں کے اندر بینائی کا ہونا یہ بھی اللہ کا رزق ہے, کانوں کے اندر سماعت کا ہونا یہ بھی اللہ کا رزق ہے, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر یا دماغ کے اندر خیال کا ہونا, سوچ کا ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے ان کو گمان تک نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. یعنی رزق کے چشمے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے. اسی طرح عام لوگ عام طور پر نا ذہنی تردد کی کیفیت میں ہوتے ہیں, مختلف معاملات کے اندر ذہن الجھا سا رہتا ہے, سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس معاملے میں ادھر جائیں یا ادھر جائیں, یہ کام کریں کہ یہ نہ کریں. میں نے دیکھا عام لوگ بہت زیادہ اس طرح کے نا تردد کے اندر, یعنی کہ ذہن کی ڈویلٹی کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں, یہ کریں یا وہ کریں, ادھر جائیں یا ادھر جائیں, کیا کریں کیا نہ کریں. تو یہ جو ذہنی الجھنیں ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دیں گے. اب فرقان کیا ہے؟ فرقان ایک ایسا ملکہ ہے, ایک ایسا نور ہے جو انسان کے دل میں جب آتا ہے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے, اور پھر حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے رات کی تاریکی میں کمرے میں اندھیرا ہو تو آپ کو کوئی سجائی نہیں دے رہا, پتہ نہیں چل رہا کون سی چیز کہاں ہے کہاں نہیں ہے, لیکن جب روشنی جلا دی جائے تو ساتھ ہی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے.
تو انسان کو صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب تقویٰ کا نور انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ اس کے لیے اس کو ہر معاملے کی حقیقت کو، اس کی طے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اتنے سارے انعامات، یہ کل انعامات نہیں ہیں، یہ میں نے چند ایک نمونے کے طور پر بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے خزانوں کی جو چابی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ والے ان سارے انعامات کو اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انعامات کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ سمپل سے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ کا یہی مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے عام طور پر بچنے والا ہو، یعنی اس کے اندر جب تقویٰ کا ملکہ آ جائے گا تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام ہر انسان کے نفس کے اندر ہر وقت بے شمار قسم خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر کچھ اچھی خواہشات ہیں اور کچھ بری بھی ہیں۔ نفس کا کام خواہشیں پیدا کرنا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو لذت چاہیے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام طریقے سے مل رہی۔ جیسے ایک جانور نہیں ہوتا ہے، جانور کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت میرے اپنے مالک کا ہے یا کوئی بیگانہ ہے، اسے تو پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور نفس کا کام ہے خواہشات پیدا کرنا۔ قرآن نے کہا نا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ نیکی بھی اس کے اندر ہے، تقویٰ بھی اس کے اندر ہے، اور برائی کا مادہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا یہ خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اب انسان کی عقل کو یہ کہا گیا کہ آپ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کون سی خواہش پوری کرنے والی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے والی نہیں ہے۔ جو خواہش جائز ہے، حلال ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کو پورا کر دیا جائے، اور جو خواہش صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب عام طور پر لوگوں کے اندر اتنا ضبط نفس نہیں ہوتا ہے کہ دل میں آنے والی خواہش کو وہ روک سکیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ کام غلط ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں نا، شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ سامنے کوئی مٹھائی آ گئی ہے، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا، اسے پتہ بھی ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے اتنا کہ وہ اس کو ضبط کر سکے۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا ہے اس کو کھائے بغیر، الاذ القیاس۔ تو اسی طرح ایک عام آدمی جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ خواہش آتی ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، کئی مرتبہ چلو نہیں بھی پتہ ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے اندر جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے نا، اس تقاضے کو میں روک ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ کا فقدان، کہ تقویٰ کا نہ ہونے کی بنا پر ایسے ہوتا ہے۔ متقی آدمی کے ذہن میں بھی خیالات آتے ہیں، گناہوں کے وسوسے بھی آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ انبیاء ہیں کہ جو گناہوں کے خیالات تک سے معصوم ہوتے ہیں۔ اولیاء جو ہیں ان کو خیال آ سکتا ہے تو آتا ہے، لیکن اندر ایسا ایک ضبط نفس کا ماحول ہوتا ہے تقویٰ کے ذریعے سے کہ خیال ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا ہے انسان کو۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ ملکہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے بری خواہشات کو کنٹرول کرنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ پیدا ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں نا، نفس کی بہت ساری ہیں، لیکن اس کی بڑی ٹاپ کی خواہشات ہیں دو، ایک کھانے پینے کی خواہش اور دوسری سیکس کی خواہش، جنسی خواہش۔ یہ دو اتنی زیادہ انسان پر سوار ہے کہ باقی ساری خواہشیں ان سے نیچے نیچے ہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو باقی خواہشات چلتی ان سے ہیں۔ کھانے